بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 118 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب افتتاح الثانیہ بالقراءہ، پہلا باب جو پڑھیں گے وہ ہے باب افتتاح الثانیہ بالقراءہ، یعنی دوسری رکعت کو قرات سے شروع کرنا۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بیان ہے کہ دوسری رکعت کو قرات سے شروع کیا جائے گا۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اس باب کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نہض فی الرکعۃ الثانیہ استفتح القراءة بالحمد للہ رب العالمین ولم يسکت، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت میں اٹھتے استفتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، تو الحمد للہ رب العالمین سے قرات شروع فرماتے، ولم یسکت، اور سکوت نہیں فرماتے تھے، یعنی کھڑے ہوتے ہی قرات شروع فرما دیتے تھے۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبق نمبر 118 میں جو دوسرا باب ہم پڑھیں گے وہ ہے باب ما جاء فی التورک۔ تورک کا معنی، مطلب اور مذاہب ائمہ، تورک جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، اور وہ کون کون سے مذاہب ہیں وہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے اس میں بھی، اور اس میں یہ ہے کہ نماز میں تورک کرنا صحیح ہے، اور اس میں نماز میں تورک کا بیان ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا بھی ترجمہ، تشریح اور تورک کی تفصیل پڑھیں گے، ساتھ میں اس میں جو مذاہب ائمہ ہیں، ائمہ کے مذاہب، وہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ اگلا باب بھی باب ما جاء فی عدم التورک ہے۔ تو ان دونوں ابواب کے بعد جو ہے ہم فقہا کے دلائل کو بخوبی سمجھ پائیں گے۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا في نفر من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذكرنا صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا رفع امكن يديه من ركبتيه ثم عصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فاذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواہ البخاری۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد بن عمرو بن عطاء سے مروی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھا، فی نفر من اصحاب، صحابہ کی جماعت میں بیٹھا، فذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا، تو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد رکھنے والا ہوں۔ رأیتہ، میں نے دیکھا، اذا کبر، جب آپ نے تکبیر کہی یا جب آپ تکبیر کہتے، جعل یدیہ حذو منکبیہ، تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتا ہے، جب آپ رکوع فرماتے امکن یدیہ من رکبتیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر ٹکا دیتے، گھٹنوں پر رکھتے تھے، ثم عصر ظہرہ، پھر اپنی پشت مبارک کو، اپنی کمر مبارک کو ہموار کر دیتے، فاذا رفع رأسہ، جب آپ سر اٹھاتے رکوع سے، استوى حتى يعود كل فقار مكانه، پھر جب آپ اپنا سر مبارک اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ کمر کی ہر ہڈی اپنی جگہ آ جاتی، فاذا سجد وضع يديه غیر مفترش، اور جب آپ سجدہ فرماتے تو ہاتھ اس طرح رکھتے کہ نہ بچھائے ہوئے ہوتے نہ سمیٹے ہوئے، غیر مفترش، نہ بچھائے ہوئے ہوتے، ولا قابضہما، اور نہ ہی سمیٹے ہوئے، واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ، اور اپنے پاؤں مبارک کی انگلیاں قبلہ رخ کر لیتے، فاذا جلس فی الرکعتین جلس علی رجلہ الیسریٰ، جب دو رکعتوں پر بیٹھتے، علی رجلہ الیسریٰ، تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے،
ونصب الیمنا اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیتے. فإذا جلس فی الرکعۃ الآخرہ جب دوسری رکعت میں یا آخری رکعت میں بیٹھتے قدم رجلہ الیسری تو بایاں پاؤں آگے کر دیتے ونصب الاخری رجلہ الیسری بایاں پاؤں آگے کر دیتے ونصب الاخری اور دوسرے پاؤں کو کھڑا کر دیتے. وقعد علی مقعدتہ اور دوسرا پاؤں کھڑا کرنے کے بعد اپنے مقعد پر بیٹھ جاتے. رواہ البخاری اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. اس باب کے اندر تورک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے تورک. تو تورک کہتے کسے ہیں؟ تورک کا معنی کیا ہے؟ تورک کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آخری تشہد میں جب آخری تشہد ہوتی ہے، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں دوسری تشہد جو ہے وہ آخری ہوگی، اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں ایک ہی تشہد ہے تو وہ آخری تشہد ہے. اس تشہد میں بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال کر بیٹھنا، نیچے سے آگے کی طرف نکال دینا. جیسے کہ عورتیں عام طور پر نماز پڑھتی ہیں تو عورت اس طرح بیٹھتی ہے کہ وہ اپنا بایاں پاؤں بھی دائیں پاؤں کے آگے سے نکال کر بیٹھتی ہے. تو تورک اس کو کہا جاتا ہے. اور ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ نمازی کا دائیں کولے کو دائیں پیر پر اس طرح رکھنا کہ وہ کھڑا ہو، یعنی دایاں پاؤں کھڑا ہو اور اپنے کولے کو اس پر رکھنا، اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. نیز بائیں کولے کو زمین پر ٹکانا اور بائیں پیر کو پھیلا کر دائیں طرف کو نکال دینا. یہ بھی تورک کی ایک صورت ہے. یعنی پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو کولا ہے وہ پاؤں کے اوپر نہیں آ رہا، دائیں پاؤں کے اوپر، بلکہ وہ زمین کے اوپر ہی ہے، لیکن اس کے آگے سے بایاں پاؤں باہر کی طرف نکال دیں تو یہ تورک ہے. جیسے کہ عورتیں نماز میں بیٹھتی ہیں تشہد میں، عام طریقہ جو مشاہدے کی چیز ہے، تو وہ عام طور پہ عورتیں ایسے ہی بیٹھتی ہیں نماز میں تشہد میں. تو ایک صورت تو یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ کولے کے اوپر پاؤں کے اوپر دائیں پاؤں کے اوپر اس کو کھڑا کر کے اس کے اوپر بیٹھا جائے. ایک کولا اس کے اوپر آئے گا اور وہ دائیں پاؤں کھڑا ہوگا، اور انگلیوں کا رخ اس کا پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، اور بایاں کولا جو ہے اس کو زمین پر ٹکا دیں اور بائیں پیر کو پھیلا کر دائیں طرف سے نکال دیں. تو یہ صورت بھی تورک کی بنتی ہے. تورک کے یہ معنی ہیں. اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ تورک کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. اس میں کون سی افضل صورت کون سی ہے، بہتر ہے، مسنون ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا تفصیل ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک دونوں قعدوں میں افتراش جو ہے وہ کیا جائے گا، یعنی کہ بیٹھنا جس کو کہتے ہیں، بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ کر دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ مسنون ہے. دوسرا مذہب امام مالک کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں قعدوں میں تورک کیا جائے گا، یعنی اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلے قعدے میں بھی اور دوسرے قعدے میں بھی تورک کیا جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے قعدے میں تو افتراش ہے، یعنی کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ کر اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، اور دوسرے قعدے میں جو ہے ان کے نزدیک تورک مسنون ہے. اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو پھر اس میں آخری قعدے میں چونکہ تورک ہے ان کے نزدیک تو اس میں تورک ہی ہوگا. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورک صرف رباعی نماز کے اندر ہے، یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہے اس میں جو ہے وہ آخری قعدے میں تورک کیا جائے گا، دوسرے قعدے میں. باقی میں سب افتراش ہے، یعنی اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلے قعدے میں افتراش ہوگا، اور صرف رباعی نماز 4 رکعت والی نماز کے دوسرے قعدے میں جو ہے وہ تورک ہوگا. اس کے علاوہ کہیں بھی چاہے 3 رکعت والی نماز ہو یا 2 رکعت والی، اس میں افتراش ہے اور اس میں تورک نہیں ہے. تو تورک کی وہی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ دائیں پاؤں کے اوپر بیٹھا جائے اور ایک کولا جو ہے وہ زمین پر رکھ دیا جائے اور بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے آگے سے باہر نکال دیا جائے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ زمین پر بیٹھا جائے، کولا پاؤں کے اوپر نہ ہو، ایک پاؤں کھڑا ہو دایاں پاؤں اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے نہ، بلکہ زمین کے اوپر کولا رکھا ہوا ہو اور بایاں پاؤں جو ہے وہ دائیں پاؤں کے آگے سے باہر کی طرف نکال دیا جائے، جس طرح عام طور پہ عورتیں نکالتی ہیں. تو یہ تورک کی صورتیں ہیں. تو اور اس میں چاروں ائمہ کے الگ الگ مذاہب ہیں. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب افتتاح الثانیہ بالقراءہ کی ایک حدیث اور باب ما جاء فی التورک کی
ایک حدیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل اور مذاہب ائمہ پڑھے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا باب ہے باب ما جاء فی عدم التفرق، اس کی احادیث پڑھنے کے بعد ہم ان مذاہب کے دلائل بھی بیان کریں گے، کیونکہ اس باب کو پڑھنے کے بعد ہی ہمیں پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ ہم نے ایک باب افتتاح ثانی، جس کی ایک حدیث ہے افتتاح ثانیہ بالقراءہ، اس کی ایک حدیث، اور اس طرح باب ما جاء فی التفرق کی ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے، اور اس مسئلے کی تفصیل اور مذاہب ائمہ پڑھے ہیں کہ اس کے اندر کس امام کا کون سا مذہب ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تورک کسے کہتے ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، کیا احناف کے ہاں تورک مسنون ہے یا افتراش مسنون ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔